حضرت امام ابو حنیفہ کا نمونہ بھی لائق تقلید ہے۔ ان کے والد امام صاحب کے بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو ان کی خدمت گزاری کا کافی موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے، واعظوں اور قصہ گویوں کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھی۔ کوفہ میں عمر بن زرقہ ایک مشہور واعظ تھے، ان کے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی کہ عمر بن زرقہ سے پوچھو۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ والدہ کا یہی حکم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلے کا جواب نہ آتا تو امام صاحب سے درخواست کرتے کہ آپ مجھ کو بتا دیں، میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔ کبھی کبھی اصرار کرتی کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خچر پر سوار ہوتی، امام صاحب و پیادہ ساتھ ہوتے، خود مسئلے کی صورت بیان کرتی اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتی، تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے جواب بتایا، بولی تمہاری سند نہیں، زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لے کر زرقہ کے پاس گئے اور مسئلے کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کیوں نہیں بتا دیتے؟ امام صاحب نے فرمایا، میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سن کر ان کو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئی۔ ابن حبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میر منشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر درے لگوائے، اس وقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں۔ ان کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا، البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔